ماں سے کہنے لگا آپ حسن بصری کے پاس جائیں اور کو جا کر کہے کہ بیٹا بستر مرگ پہ ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، آپ تشریف لائیں اور آ کر اس کو توبہ کروا دیں۔ تو اس وقت وہ ماں چلی، حضرت حسن بصری کے پاس پہنچی۔ حضرت حسن بصری آرام کر رہے تھے، اس نے جا کے دروازہ کھٹکایا۔ جب دروازہ کھٹکایا حضرت حسن بصری اٹھے، پوچھا کیسے آئی ہو؟ کہا اس لیے آئی ہو کہ بیٹا بستر مرگ پہ آ گیا ہے۔ وہ کہتا ہے تشریف لائے، مجھے توبہ کروائے۔ وہ کہتا ہے میرا جنازہ بھی آپ پڑھائیں۔ حسن بصری نے کہا میں نہیں آتا، اس لیے کہ وہ وقت ضائع کرتا ہے۔ کتنی مرتبہ میں نے اس کو نصیحت کی، کتنی مرتبہ میں نے اس کو سمجھایا ہے، وہ میری کوئی بات مانتا نہیں، اس لیے تو چلی جا، میں نہیں آتا۔ اب یہ ماں بڑی پریشانی کے عالم میں وہاں سے چلتی ہے، لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ اپنے گھر واپس آتی ہے، بیٹے کے پاس پہنچتی ہے، آ کر کہتی ہے تو کتنا بد نصیب ہے، حسن بصری تیرے پاس آنا نہیں چاہتا، اور جناب حسن بصری نے تیرا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا ہے، اب تیرا کیا بنے گا؟ تو اس وقت اس بیٹے نے اپنی ماں سے کہا اماں جس وقت میری روح پرواز کر جائے تو یوں کرنا، میرے گلے کے اندر اپنا دوپٹہ ڈالنا، اس کو جناب تو اچھی طرح لپیٹ لینا، پھر میری لاش کو اس صحن کے اندر گھمانا، پورے صحن کے اندر گھما کر پھر تو ایک گڑھا کھودنا، وہ گڑھا کھود کر میری لاش کو وہاں پہ دفن کر دینا، مجھے قبرستان میں دفن بھی نہ کرنا تاکہ کسی کو میری وجہ سے کوئی تکلیف بھی نہ پہنچے۔ اس وقت ماں نے کہا بیٹا میں یہ کیسے کر سکتی ہوں، تو میرا لخت جگر ہے، میں نے تجھے پالا ہے، میں نے تجھے دودھ پلایا ہے، مجھے تجھ سے محبت ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے جب تو وفات پا جائے تو اس دنیا سے رخصت ہو جائے، تیری روح پرواز کر جائے تو میں یہ عمل کروں، یہ مجھ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس وقت اس بیٹے نے کہا اماں یہ کرنا، اس نے کہا اس کی وجہ تو بتا، کہا اس کی وجہ یہ ہے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے جو خالق کا نافرمان ہے، جو ماں کا نافرمان ہے، اس کا حال یہ ہوا کرتا ہے۔ تو جب یہ بات وہ کر رہا تھا اس کی روح پرواز ہو گئی اور میں اس کے سرہانے بیٹھ کر رو رہی ہے۔ کچھ دیر گزری اور جناب دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھٹکا، میں جلدی سے دروازے پہ پہنچی، پوچھا کون ہے دروازے پہ؟ تو باہر سے جواب آیا حسن بصری ہو، تیرے دروازے پہ آیا ہو۔ پوچھا استاد جی کیسے آئے ہو؟ کہا تو چلی آئی، میں سو گیا، مجھے خواب میں رب العزت کی زیارت ہو گئی، میرے رب نے مجھے کہا میرا ایک ولی اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اور تو اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کرتا ہے۔ تو ابھی اس نے صلح کا ارادہ کیا تو اللہ نے حسن بصری جیسے ولی کو اس کے جنازے کے لیے بھیجا۔ تو جب ہم اللہ رب العزت کی دربار میں توبہ کریں گے اور پھر اس رات کی عظمت سے کہ یہ شب برات کی عظیم رات جس میں رب خود اعلان کروا رہے ہیں حل من مستغفر فاغفر له حل من مسترزق فارزق له، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے یہی 14 شعبان المعظم کی رات تھی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پہ تشریف لائے، مجھے نیند آ گئی، کچھ دیر کے بعد میں جاگ ہوئی، جب میں جاگی میں نے دیکھا امام الانبیاء میرے بستر پہ نہیں، اب میں چلتی ہوں اور امام الانبیاء کو تلاش کرنے کے لیے جاتی ہوں، اس لیے کہ یہ مدینہ منورہ کا دور ہے، اس وقت یہودی اور منافق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے درپے ہو چکے ہیں۔ میں نے سوچا پتہ نہیں اللہ کے پیغمبر کہاں ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ محبوب کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں چلی، میں جنت البقیع کے اندر جا کے پہنچی، میں کیا دیکھتی ہوں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر بیٹھ کر اپنی امت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہم اغفر لامتی اللہم اغفر لامتی کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ جس وقت میں پہنچی امام الانبیاء نے مجھے دیکھ لیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کر لیا کہ عائشہ کیسے آئی ہو، کیا تمہارے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید اللہ کا پیغمبر تمہارے ساتھ خیانت کرے، کسی اور بیوی کے گھر چلا جائے؟ کہا نہیں اللہ کے پیغمبر یہ بات تو میرے ذہن میں نہیں تھی۔ پوچھا پھر کیوں آئی ہو؟ کہا آئی اس لیے ہو میں نے سوچا کہیں کوئی کافر آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے، آپ کو شہید نہ کر دے، میں آپ کا پتہ کرنے کے لیے آئی ہوں۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا ارشاد فرمایا، پوچھا عائشہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں یہاں آیا ہوں؟ تو اس وقت توجہ کر حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے پیغمبر جن گلیوں سے آپ گزرتے ہیں ان گلیوں کی خوشبو بتایا کرتی ہے کہ محمد کدھر سے گزر چکے ہیں۔ تو کہا
آج 14 شعبان المعظم کی رات ہے. میں نے دیکھا اللہ کی رحمت کے خزانے اللہ لٹا رہے ہیں, مخلوق اللہ کی رحمت کو دے رہی ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ آج میں اپنی امت کے لیے اپنے رب سے بخشش مانگ لوں. اپنے بات کو ختم کرنے والا ہوں اور بالکل خلاصہ نکال رہا ہوں. ذرا توجہ سے بیٹھیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ محبوب جب بھی مسجد میں آتے نماز